بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے عزیز ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید ہے آپ کے اپنے روحانی چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر۔ اگر آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے تو یہ کوئی اتفاق نہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں انگلش کے ایک ایسے جادوئی حروف کی جو اپنے نام کی حامل افراد کو یا تو عرش پر لے جاتا ہے یا پھر زندگی بھر کی آزمائش سے گزارتا ہے۔ کہ آپ کا نام سی کے حروف سے شروع ہوتا ہے یا آپ کے کسی عزیز کا نام بھی الفابیٹ سی سے شروع ہوتا ہے، تو کیا آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کی قیادت کی صلاحیت آپ کو اونچا لے جاتی ہے، لیکن آپ کا دل بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے کہ آپ دولت کمانے کے قریب پہنچ کر واپس آ جاتے ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم سی نام والوں کی تمام مشکلات کا حتمی روحانی حل پیش کریں گے، ایک ایسا طاقتور وظیفہ جو کاروبار کی بندش، صحت کی خرابی اور اولاد کے مسائل کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ میرے ساتھ آخر تک جڑے رہیے، یہ وظیفہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے حل کر سکتا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ 2026 کے سال میں کیا کیا حاصل کر پائیں گے اور کیا کیا حاصل نہیں کر پائیں گے۔ کیا آپ کی پسند کی شادی ہو پائے گی، اولاد کے لحاظ سے آپ کیسے رہیں گے، صحت کے لحاظ سے کیسے رہیں گے، عزت اور لوگوں کے معاملات کے لحاظ سے کیسے رہیں گے، اور آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ ان کے لحاظ سے اوور آل کیسے رہیں گے، انشاءاللہ ہم آگے جا کر آپ کو بیان بھی فرمانے والے ہیں۔ ماہرین حروف کے مطابق سی نام والے لوگ جرأت مند، ذہین اور لچکدار ہوتے ہیں۔ یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں روشن ستارہ بن جاتے ہیں۔ قائدانہ صلاحیت، یہ لوگ فیصلوں میں دیر نہیں کرتے اور اپنی ٹیم کو محبت اور محنت سے کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اثاثہ ان کا خلوص ہے۔ ان کے معاملات میں بڑا چیلنج آ جاتا ہے، لیکن ان کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کا اپنا شدید جذبہ ہے۔ یہ بہت جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی کام ان کی توقعات کے مطابق نہ ہو تو ہمت ہار جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے کاروبار میں اکثر اتار چڑھاؤ بھی ہوتا ہی رہتا ہے۔ میرے سی نام والے بہن اور میرے پر بھائیوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم کاروبار اور کافی کامیابی کے بارے میں۔ آپ کاروبار میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ کی بہترین فیلڈ ہے مشاورت، سوشل میڈیا اور وہ شعبے ہیں جہاں لوگوں سے رابطہ ہو۔ یاد رکھیے، حسد کرنے والے آپ کے کاروبار کو جلد متاثر کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں جگہ پر نوکری کر رہے ہیں تو آپ کی 2026 میں پروموشن بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے دل لگا کر کام کرنا ہے اور آپ کو جو بھی ٹاسک ملے آپ نے وہ دل لگا کر ادا کرنا ہے اور آپ نے اپنی بھرپور کوشش کر دینی ہے۔ آپ کا کاروبار ہو اور آپ نے کاروبار میں بھرپور کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کاروبار کے لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ اچھے نظر آ رہی ہیں اور نوکری کے لحاظ سے بھی آپ میں بہت زیادہ اچھے نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ دل لگا کر کام کریں گے تو آپ 2026 کے سال میں بہت زیادہ آگے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں پیسے کے بارے میں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بیان فرمایا ہے، کاروبار آپ کا بہت اچھا رہے گا اور آپ کی نوکری بھی بہت زیادہ اچھی رہے گی۔ پھر آپ کو آٹومیٹکلی آپ کے پاس پیسہ بھی آئے گا اور آپ نے پھر پیسے کو سنبھالنا بھی ہے، لیکن اس سے بچانا اور بڑھانا سیکھیں۔ مالی معاملات میں اتار چڑھاؤ کو قابو کرنے کے لیے آپ کو روحانی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ اولاد کے معاملے میں آپ کی خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہو، لیکن ان پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں۔ اگر آپ کے بچے بالغ ہو چکے ہیں تو ان کو وہ کرنے دو جو وہ کرنا پسند کرتی ہیں۔ اگر آپ ان پر نوکر ٹوکی کریں گے تو وہ محنت کرنا بھی بند کر دیں گے۔ اگر کسی اچھی جگہ پر محنت کر رہی ہیں تو ان کو محنت کرنے دیں، ان کو اپریشیٹ کریں تاکہ وہ اور زیادہ محنت کر کے کامیاب ہو جائیں اور آپ کا سہارا بھی بنیں۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین نیو نویلی شادی شدہ جوڑے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر اولاد پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ممکنہ طور پر اجابت ہے کہ آپ کے گھر میں 2026 کے سال میں اولاد بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ نے اولاد کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنی ہیں، انشاءاللہ یا تو آپ کے گھر بیٹا بھی پیدا ہو جائے گا یا تو آپ کے گھر بیٹی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔
بیرون ملک کے سفر کے لحاظ سے آپ ہمیں کافی زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے. اگر میری نوجوان بہنیں یا میرے پیارے بھائی اگر تعلیمی قابلیات کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے وہاں جا کر مشکلات کا بھی سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کو یہاں پر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ چلے بھی گئے تو آپ کو وہاں جا کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ ہمارا آخر میں بتایا ہوا وظیفہ لازماً ادا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ نہ ہے تو پھر آپ کو یہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نہ ہے تو پھر آپ کو باہر کے ممالک جا کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر میرے وہ پیارے نوجوان بہنیں یا میرے وہ بھائی جو ورک ویزے کی تلاش میں ہیں اور ورک ویزے میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کا معاملات جو ہے وہ نہیں بنیں گے، اور آپ صحیح سلامت وہاں جا کر پہنچ بھی جائیں گے، اور وہاں جا کر آپ بہت زیادہ پیسے بھی پھر کما سکتے ہیں. عزت اور لوگوں کے معاملات میں آپ بہت زیادہ ہمیں مقبول نظر آئیں گے. عزت آپ کو بہت ملیں گی، لیکن آپ نے لوگوں کو بھی عزت کرنی ہے. اگر آپ لوگوں کی عزت نہیں کریں گے اور آپ صرف اور صرف یہ توقعات ہی رکھیں گے کہ لوگ میری عزت کریں تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا. آپ نے لوگوں کی عزت بھی کرنی ہے، اور پھر انشاءاللہ لوگوں بھی آپ پر بہت زیادہ بھروسہ کریں گے اور آپ کی بھی عزت کریں گے. آپ ہمیں صحت کے لحاظ سے کافی اچھے نظر آ رہی ہیں. آپ کو چھوٹا موٹا بخار ہو سکتا ہے لیکن آپ کو بڑی بڑی بیماریاں نہیں لگ سکتی. اب ہم آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف، وہ وظیفہ جو سی نام والوں کی تقدیر بدل سکتا ہے، انہیں حسد کی نظر سے بچا سکتا ہے اور ان کے ہر بند دروازے کو کھول بھی سکتا ہے. وظیفہ برائے سی نام والے افراد. آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن گمان میں اپنے معاملات کو باندھ لینا ہے جو آپ خواہش رکھتے ہیں. اگر آپ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں تو اولاد کے معاملات میں آپ اپنے ذہن گمان میں باندھ لیجئے. اگر آپ پسند کی شادی کے لحاظ سے کرنا چاہتے ہیں وظیفہ، آپ اس کے معاملات اپنے ذہن گمان میں باندھ لیجئے. اگر آپ پیسے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پیسے کے معاملات اپنے ذہن گمان میں باندھ لیجئے. بیرون ملک سفر کی رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ معاملات بھی آپ اپنے ذہن گمان میں باندھ سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کے معاملات ہوں تو وہ بھی آپ اپنے ذہن گمان میں باندھ لیجئے. اور پھر آپ نے یا تو فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، یا تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو لگاتار ادا کرنا ہے 11 دن تک ہی. اگر آپ 11 دن تک اس وظیفے کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کام جو ہے حل ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے. آپ نے باوضو ہو کر ان دونوں کو نماز میں کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے تنہائی کے عالم میں، اور پھر آپ نے اپنے ذہن گمان میں اپنے معاملات کو باندھنے کے بعد سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے. 7 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے. پھر آپ نے رب العالمین کا بہت ہی مجرب نام پڑھنا ہے 111 مرتبہ ہی. یہ نام ہے یا غفورو یا غفورو یا غفورو. آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 7 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے. پڑھتے وقت دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ میرے تمام نقائص کو معاف فرما، میری رزق کی بندش کو کھول اور مجھے مالی اور روحانی طور پر مضبوط کر. اور یہ وظیفہ آپ نے لگاتار 11 دن تک ہی ادا کرنا ہے. میں آپ کو پہلے بھی بارہا جو ہے بتا چکا ہوں. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا جذبہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے یا کاروبار میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، صرف 3 مرتبہ دل میں یہ وظیفہ پڑھ کر خود بھی دم کر لیں اور اللہ رب العالمین سے پھر دعا بھی کریں. لیکن آپ نے باوضو ہو کر ہی 11 دن تک آپ نے بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے. اگر آپ جلدی میں ہیں تو پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پھر آپ نے رب العالمین سے دعائیں مانگنا شروع کر دینی ہیں. آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے معاملات کو رب العالمین کے سامنے گوش گزار بھی کرتے رہنا ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بھی بیان فرماتے جائیں. اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے معاملات کو بھی آپ جو ہے بیان فرما سکتے ہیں. آپ نے 5 سے 10 منٹ تک اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے رونا بھی ہے اور گڑگڑانا بھی ہے، اور آپ نے اپنی دعا کو مکمل بھی پھر کر لینا ہے. مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا نام سی کے حروف سے شروع ہوتا بھی ہے یا نہیں. آپ کو یہ وظیفہ کیسا لگا؟ یہ طاقتور روحانی ہتھیار اپنے سی نام والے دوست تک پہنچائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے روحانی سفر میں ہمارا ساتھ میں شامل ہو جائیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.